اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حمد و ثنا کبریائی میں بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، اسی کی بقا ہے اور باقی ساری کائنات آمین۔ اور بعد اب ہم دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کی بے شمار نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آپ کی وجہ سے سیدھا اور سچا اور بہت ہی سنجیدہ نظر ہمیں اور آپ کو نصیب ہو۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ اور چونکہ یہ خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء کانفرنس ہے، اس لیے میں یہ بتاؤں کہ اور دنیا کی ساری کتابوں میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے وہاں پر ان کے ساتھ لاسٹ کا یا انتم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے، یعنی یہ خاتم ہوں گے، آخری ہوں گے اور ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ میں اس وقت ایک ہندو ڈاکٹر ایم اے سریواستو کی کتاب ہے ہمارے پاس، وہ وقت میں نے رکھ لی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم کی گہرائی۔ دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو قبول کیا ہے۔ یہ اچھی ہے کہ وہ خود ایمان کیوں نہیں لائے۔ مہاتما گاندھی کہتا تھا کہ بھارت کے اندر حضرت عمر کا قانون نافذ کر دو ہم کو منظور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ عمر کے قانون کو ایسا مانتا تھا تو پھر وہ سوال اس پر بھی عائد ہوتا کہ پھر وہ ایمان کیوں نہیں لایا۔ یہ تو آپ کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ سوال تو ان پر بھی عائد ہوتا ہے کہ پھر وہ مانتے کیوں نہیں۔ اس میں تو ہم خود ہی بھولتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے میں جین دھرم کو لیتا ہوں۔ جین شاستر کے اندر پرسٹ نمبر 366 آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہائے میرے بھکت، اگر تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، اگر تو ایشور کی بھکتی نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر،
बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ना कर। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन, यहां पर अरहन का शब्द यूज किया गया है, तेरे लिए अरहन काफी है। अब हम अरहन का माना देखते हैं, अर्थ देखते हैं। संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी, नालंद विशाल शब्द सागर, जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी है। इसके सफा नंबर, पृष्ठ नंबर 555 पर लिखा हुआ है अरहन। अरहन का ठीक उसके सामने उसकी मीनिंग दी हुई है पक्षदाता, हिमायत करने वाला, शिफायत करने वाला, पक्ष करने वाला। ठीक अरहन पक्षदाता का अरबी में तर्जमा, इसका तर्जमा होता है शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफायत करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। यानी गुनाहगारों को अल्लाह की इजाजत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला कहेगा इरफा का या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल मांगो तुअता, दिया जाएगा। सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा। अल्लाह के नबी अपना सर उठाएंगे और फिर उसके बाद में मांगेंगे अल्लाह ताला से। जो क्या मांगेंगे? ऐ अल्लाह मेरी उम्मती ये गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह इनको बख्श दे। तो अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल फरमाएगा। यहाँ एक लफ्ज़ है सल मांगो तोता, दिया जाएगा। न दुनिया में आप मुख्तार कुल थे, न आखिरत में आप मुख्तार कुल हैं, बल्कि दुनिया में भी आपने अल्लाह ही से मांगा और आखिरत में भी सजदे में गिरेंगे और अल्लाह कहेगा सल मांग। जब तक मांगेगा नहीं मैं दूंगा नहीं, मांग, मांगने के बाद ही तुझे दिया जाएगा। यहाँ से उन लोगों की कमजोर नफ्स पकड़ में आ जाती है जो ये कहते हैं खुदा के पढ़ने में मोहब्बत के सिवा रखा क्या है, मांग लेंगे जो कुछ मांगना होगा मोहम्मद से। यहाँ नबी अकरम कह रहे हैं जूते का तस्मा भी अगर तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह से। और यहाँ तो बड़े बेचारे, आप हमारे तरफ आके देखिए साहब, कछौचा शरीफ और बदायूं शरीफ, यूपी के अंदर ये सारे आपको शरीफ मिलेंगे। एक आध राजस्थान में भी मिलेगा जहाँ मुशर्रफ जैसा आदमी आता है, चादर चलाता है। आप देखिए साहब कैसे बाबा तेरे दर पे आया हूँ कम है, आई हूँ झूला झोली है, ये लफ्ज़ ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाबा तेरे दर पे आई हूँ तो झोला झोली भर के जाऊंगी या मर के जाऊंगी, और मर के क्यों नहीं जाता। अच्छी वहाँ पर्चियाँ लिखी जाती है, फलां के साथ मेरा कॉन्टेक्ट, बाबा वो लड़का हमको मिल जाए, लड़का लेके आता वो लड़की हमको मिल जाए। अब लगता है बेचारे बाबा इसी काम के रह रहे हैं, लड़का लड़की के कलेक्शन कराने के लिए। और नमाजें कोई नहीं लिख के आता, अल्लाह मैंने 20 साल में नमाजें पढ़ी, मेरी नमाजें बाबा ऊपर तक पहुँचा दो, बाबा मेरे रोजे ऊपर तक पहुँचा दो, बाबा हज करके आया हूँ, वहाँ तो भाभी ने कोड़े मारे, नबी की कब्र पे तो सर ही नहीं झुकाने दिया, बाबा तेरे दर पे आया हूँ, मेरा हज ऊपर तक पहुँचा दो। कोई नहीं कहता। बात मैं आपको बताता हूँ, बात एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ये तो जैनियों की हो गई है, सिखों का भी एक जो मजहब है, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 485 485 सफे पर ये लिखा हुआ है, डाटा नूर मोहम्मदी, डाटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये आपको मौलाना शाबान साहब चतुर्वेदी की किताब औले फैसल में ये इबारत आपको मिलेगी। और डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब अंतिम महर्षि के नाम से लिखी है, उस किताब के अंदर सफा नंबर 12 पर आपको ये इबारत मिलेगी, दाता नूर मोहम्मदी, दाता नबी रसूल, नानक देव कुदरत गए सभी भूल। यानी जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर यानी इल्म जब तक सामने नहीं आया था, नानक ने खूब अपने धर्म का प्रचार किया। देख कुदरत गए सभी भूल। और जैसे ही मोहम्मद रसूल
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آئیں، نانک دے تو قدرت گئے سبھی بھول. نانک نے جب محمد رسول اللہ کی وہ قدرتی باتیں جو قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اوترت ہوئی تھی، اللہ کی یہ باتیں، نبی کی یہ باتیں سن کر نانک جی کو اپنی ساری باتیں انہوں نے بھلا دی. اور پھر یہی گرو نانک جی ایک مسلمان کے پاس گئے، عقیدہ آخرت کو پڑھ کر پنرجنم کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور عقیدہ آخرت پڑھ لے، اور وہاں پر اتیاس تھا کو یاد کر کے یہ مسلمان کے پاس گئے جو بڑا کنجوس تھا، بہت بڑا کنجوس، مہا کنجوس تھا. کہنے لگے نانک جی یہ ایک چھوٹی سی سوئی ہے میرے پاس، اس سوئی کو تم اپنے پاس رکھ لو اور قیامت کے دن اس سوئی کو. وہ مسلمان کہنے لگا آج نانک جی آپ تو لوگوں کو اچھی اچھی دھرم کی باتیں بتاتے ہیں، ذرا بتاؤ کیا یہ سوئی میں قیامت کے دن اللہ کے پاس لے کے پہنچوں گا؟ گرو نانک نے یہی اس کی نبض پکڑ لی اور فرمایا اس سے، اے مسلمان تیری کتابوں نے میرے عقیدہ آخرت کو سنوار دیا ہے. جب تو ایک چھوٹی سی سوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کر نہیں نہ پھرتا تو اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا مال، اتنی دولت اور اتنا سارا سامان تو کہاں سے لے کے جائے گا جس کو تو اپنے پاس جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے. نانک کی یہ بات سن کر اس مسلمان نے اپنی مال و دولت کو بہانا شروع کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا. گرو نانک کی باتیں سن کر اس مسلمان نے بہا دیا. آج تو مولویوں کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہو. ضرور آیا ہے، رمضان میں آیا ہے نا، ضرور ابھی مدرسے کا چندے کا اعلان ہے، یہ ضرور ابھی مدرسے کے چندے کے لیے ابھی بھیک مانگے گا. ارے شکریہ ادا کرو ان علماء کا جو آپ کے دروازے تک جاتے ہیں. یہ مکلف نہیں ہے آپ کے دروازے تک جانے کے، آپ ان کے دروازے تک جاؤ، اپنی زکات پہنچاؤ. یہ ان کا شکریہ ادا کرنے بہت بڑا احسان ہے جو تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہارے گھر پہنچ رہے. ورنہ اس دن کیا کرو گے، یہ سونا چاندی زمین پہ پڑا ہوگا تو اٹھانے والا نہیں ہوگا، لے لے کے دوڑو گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا حالت ہوگی؟ تو یہ گرو نانک جی کا ایمان کہ گرو گرنتھ کی ایک پنکتی تھی. آئیے ذرا میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی لوں، چونکہ ہندو بھائی زیادہ ہیں اور اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں جتنا اسپشٹ ملتا ہے کسی اور کتاب کے اندر اتنا ملتا ہی نہیں. آپ دیکھیے ایک منتر آپ کو میں سنا دیتا ہوں. رگ وید کانڈ نمبر 20 اور سوکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1. ادم جناؤ وشرت نراشنسستشمشیتے ششٹم سہسترانویتم چکورمرشمیدھگدمہے. یہ منتر ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے. جو سجن ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سنسکرت وغیرہ جانتے ہو تو دیکھیں. ادم آئے جنا جنتا، یہ سنسکرت انٹو ہندی ترجمہ. ادم آئے جنا جنتا، اوپ نیچے کہتے ہیں اوپ پردھان منتری، پردھان منتری سے نیچے. اوپ شروع مانی کان، شروتا گڑ سامعین سننے والے نکانوں سے سننے والے. اوپ نیچے شروع کان، آئے لوگو ادم آئے جنا جنتا، آئے لوگو اوپ نیچے شروع کان، کان کے نیچے سنو یعنی غور سے سنو، اچھی طرح سنو. نراشنس استشوشیت، دنیا میں نراشنس آئے گا جس سے زیادہ کسی کی تعریف ہوگی ہی نہیں دنیا میں، جس کی سب سے زیادہ پرشنسا ہوگی اس سے زیادہ دنیا میں کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا. نراشنس نام بھی لیا. اور نراشنس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر این ایس سریواستو نے بھی نراشنس کا ترجمہ محمد ہی کیا ہے. نراشنس کا ترجمہ، نراشنس کی میننگ محمد ہی کیا ہے، کیونکہ عربی سنسکرت میں نر جہاں لکھا ہوا ہے، نر کے معنی آگے لکھا ہوا ویکتی، آدمی، اور آشنس کے معنی، آشنس آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، کرم ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پرشست، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. نر وہ آدمی، آشنس جس کی حد سے زیادہ پرشنسا کی گئی ہو، حد سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور عربی میں یہی لفظ آتا ہے محمد. حمد کے معنی تعریف، حمد یحمد تعریف کرنا، محمد اسی سے آبجیکٹ مفعول آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جس
سیما پہ ڈال لو، اس سے زیادہ کسی اور کی تعریف نہیں ہوئی ہے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ ذرا رام چندر جی پر ایک نظر ڈالو۔ آدمی جب گر جاتا تو کہتا ہے رام رام، یا کوئی حادثہ ہو تو کہتا ہے رام رام۔ یہاں تو قدم قدم پہ نبی کا نام ہے۔ مسعود نے علامہ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ او میرے بندے، ابھی تو نے اذان دی ہے، ابھی تو نے میرا ہی نام لیا ہے۔ جب تک میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا تذکرہ نہ کرے گا تیری اذان مکمل نہ ہوگی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی جوڑ دیا۔ اور اس بات کی نشانی ہے کہ سنو، اللہ کے نام جا لیا جا رہا ہے، بھکتی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی تم گواہی دے رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ نام بعد میں لے رہے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد رسول اللہ کی، اور یہ دونوں ہی چیزیں چلے گی۔ اگر ابھی ہمارے شیخ جلال الدین صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے نا، اس پر بھی حدیث قرآن کی روشنی میں وہ جواب دے گئے۔ کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا تقلید شرک ہے؟ جواب اسی کلمے میں موجود ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایک انسان 5 وقت اعلان کر رہا ہے عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس اللہ کو چھوڑ کر اگر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو بھی اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا جائے تو یہ کیا ہوا؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہوا۔ اسی طریقے سے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر غیر رسول کی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے بڑھ کر کرنا، یہ شرک بالرسالت بھی ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے شرک باللہ حرام ہے، اسی طریقے سے شرک بالرسالت بھی حرام نہیں چلے گا۔ کتنا نام لیا جا رہا ہے؟ وضو بنائیے بسم اللہ، اللہ کا نام، اور وضو بنا کر فارغ ہوئیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ محمد اللہ کے نبی کا نام۔ کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جس سیکنڈ میں نبی کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا ایک کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ 1 منٹ تو چھوڑو، دنیا میں کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا جس سیکنڈ میں محمد رسول اللہ کا نام نہ رہا ہو۔ ابھی کہیں اور اذان ہو رہی ہوگی، 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور ہو رہی ہوگی، آدھے منٹ کے بعد کہیں اور ہو رہی ہوگی، پھر 15 سیکنڈ کے بعد کہیں اور ہو رہی ہوگی۔ کوئی سیکنڈ اور کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا جس سیکنڈ اور منٹ میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ ایدم آئے جنا جنتا، اے جنتا، اے لوگوں، ابشروا، غور سے سنو، نراشنس محمد، نراشنس کا یہ ترجمہ ہو محمد اس تشریشیت میں جب آئے گا تو اس کی حد سے زیادہ پرشنسا کی جائے گی، اور آخر میں کیا کہا؟ ششٹیم سہسترا نویتم چتورم ورشمیدھو ددمہے، نویتم 90 سہسترا 1000، ششٹیم 60، ششٹیم 60، سہسترا 1000، نویتم 90، عرش میں دھودم ہے۔ ہم اس کلکی کو، ہم اس نراشنس کو اس کی بستی کے 60,000 90 لوگوں سے محفوظ کریں گے۔ ہم اس کو اس کی بستی میں 60,000 90 لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم اس کو اس کی بستی کے 60,000 90 لوگوں سے اس کی رکشا کریں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ استفا پر جب آپ نے حق کا اعلان کیا تو اس وقت مکے کے اندر آپ کے دشمنوں کی تعداد بھی اتنی تھی اور
اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر باقاعدہ اس کی گنتی 60,000 90 تک کو بھی ثابت کر دیا کہ وہ اتنی ہی گنتی تھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے دشمنوں سے محفوظ کر کے آپ کو راتی رات مکے سے نکال دیا اور مدینہ پہنچا دیا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رگ وید کا یہ منتر صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سٹیک اترتا ہے, کسی اور نبی کے اوپر اتر ہی نہیں سکتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا ہے بنی اسرائیل, آئے میری قوم کے لوگ ہوئے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, مجھ سے پہلے موسیٰ جو تورات لے کے آئے میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. وہ کتاب بالکل سچی ہے, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. اپنے پاس ماضی کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اور آگے کیا کہا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ, اور تمہیں ایک بشارت شبہ سماچار بھی دیتا ہوں ایک ایسے رسول کا من بعدی جو میرے بعد آئے گا. میں اپنے سے پہلے کی تصدیق بھی کر رہا ہوں, موسیٰ کی تورات کا قائل بھی ہوں اور اپنے بعد آنے والے کو بھی بتا رہا ہوں. کیا اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. سیم ہی جملے بائبل ہول 5 میں ایسے ہی پیش کر دیے. I will pray the Father, he shall give you another comforter. After that I will not talk much with you because the prince of this world come. His name will be Muhammad. جہاں محمد ہے اور برٹن کی بائبل میں احمد لفظ موجود ہے. دونوں میں زبردست گھپلا ہوا ہے. امریکہ کی بائبل میں کچھ اور ہے اور برٹن کی بائبل میں کچھ اور ہے. یہاں محمد ہے, وہاں احمد احمد ہے. احمد میم ایم کے بعد ای کا لفظ ہے, ای ہے احمد. میں پرارتھنا کروں گا اپنے باپ سے, پتا سے دعا کروں گا. کیا کروں گا کہ وہ تم کو ایک دوسرا رسول دے. اب میں زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہوں گا کیونکہ اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. پرنس آف دس ورلڈ کم, اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا اور اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. His name will be محمد, اس کا نام محمد ہوگا. یہاں پر احمد بھی لفظ, احمد اور محمد دونوں اللہ کے نبی کے نام تھے. بائبل میں بھی بشارت موجود ہے. عیسیٰ نے یہ کہا اور گوتم بدھ کی بڑی نرالی, گوتم بدھ کی اس کو تو انہوں نے بھی نقل کر دیا ہے, سریواستو نے بھی. وہ کہتے تھے I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. یا متریہ نام بتایا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے 4 میں یہ بات کہی گئی, یدا یدا ہی دھرمسیہ گلان بھوتی بھارت. کرشن جی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آخری ہوں, یہ بھی نہیں کہہ رہے نا میں پہلا ہوں. کیا کہہ رہے, یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانی, جب جب دھرم میں بدلاؤ آتا ہے, جب جب دھرم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جب جب دھرم کا ناش ہوتا ہے, جب جب دھرم کے اندر توحید ایکیشور واد میں بہویش پوجا کو سملت کر دیا جاتا ہے, شرک کی آمیزش ہوتی ہے, تب میں اوتار گرہن کرتا ہوں. یعنی نہ میں پہلا ہوں نہ میں آخری ہوں. یعنی جب جب بگڑے گا دھرم تب تب آتا رہے گا, تب تب آتا رہے گا. اور بدھا نے کیا کہا گوتم بدھ نے, I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. نہ میں پہلا ہوں نہ میں آخری بدھا ہوں, بلکہ بدھا میرے بعد آئے گا. اس کا نام بھی متریہ, اس کا نام متریہ ہوگا, اس کا نام متریہ. متریہ کا معنی, متریہ کا سنسکرت کے جو ہندی ڈکشنری اب دیکھی اس میں لکھا ہوا متریہ, دوستی سے مت لیجیے گا, دوستی سے نہیں. میہ کے سنسکرت میں مانا یہ 2 جملوں سے ملا. میہ تریہ, کہا کہ میہ پانی, تریہ پلانے والا, وہ پانی کا پلانے والا ہوگا. یہاں متریہ کا معنی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. لوگ ساقی کوثر پانی پلائیں گے اور جو آتا جائے گا پیتا جائے گا.
جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. وضو سے آزاد چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی پہچان لیں گے میری امتی ہیں. لیکن ادھر بھی کچھ لوگ آئیں گے زبردستی پینا چاہیں گے، فرشتے ایک دیوار کھڑی کر دیں گے اور ان کو ہٹائیں گے دور. اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں. یعرفونی وعرفہم، میں ان کو پہچانتا ہوں اور یہ مجھے پہچان رہے ہیں. یعنی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، میں ان کو بھی پہچانتا ہوں اور یہ مجھے بھی پہچانتے ہیں، آنے دو. تب فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی. آپ کو نہیں معلوم علم غیب کا کھنڈن. اور آپ کو نہیں معلوم آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی. اس کا مطلب یہ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہے. اگر حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ بدعتی لوگ کھنڈن ہو رہا ہے. ارے مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا کھنڈن، یہاں تو پیروں کا کھنڈن نہیں ہوتا. ایسے ایسے منحوس پیروں کی داستانیں بھری پڑی ہیں، نام نہیں لوں گا، اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا. بڑا مبارک شخصیت ہے. ایک شخص 2 بیویوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، 2 بیوی ہیں اس کی، 3 چارپائیاں ہیں. ایک چارپائی پہ خود لیٹا، ایک پہ اس کی ایک بیوی، دوسری پہ دوسری بیوی. اور رات میں اٹھا تو ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری کے پاس چلا گیا، اس سے ملنے لگا. صبح اٹھ کے اپنے پیر کے پاس گیا تو پیر کہتا ہے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری کے پاس نہیں جانا چاہیے، بے شرم کیوں گیا تو؟ تو اس نے کیا کہا؟ صاحب وہ سو رہی تھی، پہلی بیوی سو رہی تھی، میں دوسری کے پاس گیا. کہا سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈالنی تھی، مکر کر رہی تھی، جاگ رہی تھی. اور تم نے ایسی ایسی حرکت کیوں کی؟ تم جس بیوی سے بھی ملے ہو تو ایسے کیوں ملے، اتنے بدتمیزی سے، اتنے برے طریقے سے؟ ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے. شاید ملا میں آپ کو کیسے معلوم؟ ابے کم وقت تو جس چارپائی کو چھوڑ کے گیا تھا اس چارپائی پر میں لیٹا ہوا تھا، اس کو میں وہاں پر لیٹ کے میں جس طرح منظر دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنا ہو ملفوظات اٹھا کر دیکھ لے اعلیٰ حضرت کی اور اندازہ لگا لے. جیسے میاں بیوی کے تعلقات جب ہوتے ہیں تو فرشتے وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، جگہ خالی کر دیتے ہیں. باتھ روم میں اور اپنی بیوی سے ملتے وقت فرشتے وہاں نہیں جاتے، لیکن مبارک ہوں ایسے بابا جو ایسی منحوس جگہوں پر تشریف بتاتے ہیں. کتنی پکی دوستی تم نے کر رکھی ہے، اللہ رحم کرے تمہاری دوستی. غور کرو، یہ تو نبی کے حاضر و ناظر کا مسئلہ تو چھوڑو، یہاں تو پیر، اور وہ بھی ایسا. شاید اگر موٹر سائیکل میں الجھ کر میرا پائجامہ پھٹ جائے تو ہم تو ننگا ہو جائیں، لیکن یہ بابا ادھر بھی ننگا نہ ہو، اس کو بھی دیکھا ہے. یہ بیچارہ پائجامے سے بھی زیادہ چپتا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا ہے. یہ منحوس بابا وہاں تک موجود ہیں. اللہ رحم کرے جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں تو شاید اب دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کے حالات اجمیر والا بابا نہ جانتا ہو، جس کے شرمگاہ کے بارے میں اور جس کے پورے اعضائے جسم کے بارے میں ہمارے معین الدین چشتی اجمیری نہ جانتے ہو خواجہ، اور وہ بدایوں والے اور کچھوچا والے نہ جانتے ہو. یہ تو چھوڑو، شاید چھوٹے موٹے پیر بھی جانتے ہو. بات آگے چلی. ایک اور منتر سنیے. منتر آپ کو ملے گا رگ وید کانڈ نمبر 1 اور سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر بھی 1. سنیے. نراشن سے سمدرادوت ارون. نراشن جو ہوگا، محمد جو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمدرادوت ارون ہوگا. سمدرادوت ارون ہوگا. ایک پرچہ بھی مجھے کسی نے دیا، میں نے پڑھ دیا. اس میں لکھا مولوی صاحب میں نے آپ کی کیسٹ ایک آدمی کو سنائی، سنسکرت اور ہندی میں تقریر کی. اس نے سن کر کہا کہ ہندوستان میں جو 10 سب سے بڑے پجاری ہیں ان میں سب سے بڑا پجاری ہے جرجیس. پرچہ میں نے پڑھ دیا، جس آپ نے دیا ہوگا معلوم. باہر نکلا ایک دوسرا آدمی ہم کو سوال کیا کہ مولوی صاحب آپ نے اپنا یہ نام جو رکھا ہے جرجیس، یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ اللہ کے بندے یہ نام میں نے رکھا کہ میرے باپ نے رکھا؟ جس نے رکھا اس سے جا کے پوچھو، مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ میرا نام ہے. اور آپ کو اتنا ہی تحقیق کا شوق ہے تو آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیا ہوتا تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اسرائیلی روایات ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن جرجیس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں واللہ اعلم.
لیکن آپ الرحیق المختوم اٹھائیں، صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری کی جو عالمی سیرت نگاری کے مقابلے میں فرسٹ نمبر پہ جو کتاب آئی ہے، اس کتاب کے اندر بحیرہ راہب کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس بحیرہ راہب کے واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جرجیس نام صفی الرحمٰن صاحب نے لکھا بحیرہ راہب کے واقعے، اور جب اللہ کے نبی 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے ملک شام کی طرف، پہلا سفر تھا تجارت کی غرض سے، یہ بھی لیجیے واقعہ ختم نبوت پر، آپ گئے تو راستے میں جگہ خیمہ ڈال دیا، پڑا ڈال دیا، وہ راہب کبھی اپنے گرجا سے نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ اسی میں رہتا تھا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن اس دن نکلا اور اس قافلے والوں کی دعوت کی، اور جب شام کو کھانا بنا تو سب کو بلایا ادھر آؤ، لیکن سب لوگ آئے اور ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا چھوڑ کے درخت کے پاس یہاں بیٹھے رکھنے میں، بحیرہ نے کہا ارے اس لڑکے کی وجہ سے تو میں نے دعوت کی ہے، تم یہاں اس کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو، یہاں لے کے آؤ، ابو طالب نے اس کو بھی بلا لیا، جب سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا تو بحیرہ نے پوچھا آئے ابو طالب یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ بیٹا میرا ہے، بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بیٹا تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ آخری نبی محمد نام کا جو پیدا ہوگا، پیغمبر نام کا جو محمد پیغمبر ہوں گے آخری، وہ اس کے بعد اس دنیا میں جیوت نہیں رہیں گے، وہ اس کے پیدا ہونے سے جنم لینے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا، سچ بتاؤ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ابو طالب نے تم نے بالکل صحیح، اب ذات المعال اٹھا ابن قیم اس میں لکھا تو حیران نے ایک اور سوال کیا اس کی ماں بھی زندہ نہیں ہوگی، کہا یہ بھی ٹھیک، کہا اس کا دادا بھی زندہ نہیں ہوگا، کہا یہ بھی ٹھیک، کہا کرتا تو اس کو کھسکائی، کرتے کو کھسکایا تو وہ مہر جو ایک نشانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ آپ نے بحیرہ نے دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو واپس کر دو، کہیں ملک شام کے یہودیوں نے دیکھ لیا تو قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید العالمین ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا کیسے تم نے پہچانا؟ جب یہ لڑکا، بحیرہ نے کہا جب یہ لڑکا آپ کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور پہاڑ اور پیڑ پودے اس لڑکی کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، تعلیماً سجدے گرے جا رہے ہیں، اور ان درختوں کا جھکنا اور پہاڑوں کا جھکنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی پیغمبر پیدا ہوتا ہے، ابھی آخری نبی آ چکے ہیں اور اسی درخت سے جھک بھی گئے، سارے درختوں نے تعلیماً سجدہ بھی کیا ہے، اس لیے اس بھتیجے کو اپنے واپس کر دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ لوگ آپ کے بھتیجے کو قتل نہ کر ڈالیں۔ پھر بحیرہ نے کیا کہا، ذات المعاد ابن قیم نقل کرتے ہیں اگر میں اس کے زمانے تک زندہ رہا تو میں اس کی چال توڑ مدد کروں گا، ایسی مدد کروں گا کہ اس مدد کے کرنے میں مجھے جان کا بھی توبہ دینا پڑے تو میں دے دوں گا، اور میں اس کی پرواہ نہ کروں گا۔ میرے بھائیو 12 سال کی عمر جس کی بتا رہی ہو کہ آگے چل کے نہیں ہے، اور آج کا کوئی فتنہ پرور نبی تو بس کر یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آخر میں کیا بنا ہے، آگے کیا ہے، اس کی شکل سے صورت سے پتا چلتا ہے۔ تو آپ نے شاید سنا ہوتا کہ کسی کیسٹ میں یا میں وہ 12 بنکی کا واقعہ ہے جو آیا تھا، وہ لمبے لمبے بال، جبہ چوگا پہنے، اللہ کے نام پہ کچھ دیکھو، مولانا دیندار خان صاحب بھی اس وقت زندہ تھے، کہنے لگے کیا تو نماز کہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہنے لگا میں اس مسجد سے نماز پڑھ کے نہیں کروں گا۔ کعبے بے غیرت نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ تیری کیچڑ آپ میں بھری ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی۔ کہنے لگا میں نے وضو جمعے کو بنایا تھا، منگل کا دن کیا؟ کہا ہم بزرگوں کے وضو 40 دن تک چلتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ لوگ آگے چل کر کیا بنیں گے جن کے وضو 40 دن تک چلتے ہیں؟ مولانا دیندار خان صاحب نے مجھ سے کہا ابے منگل جمعے سے اب تک تم نے کھایا؟ ہاں۔ لیٹرین کی؟ کیسے مولانا ہے؟ ارے یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے؟ پیشاب کیا؟ کہا یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے؟ اللہ کے بندے پیشاب تم نے کیا
نہیں ٹوٹا. یہ وضو ہے لوہے کا لٹھا جو ٹوٹا ہی کیا ہے؟ عجیب معاملہ تھا اس کا صاحب. وہ 40 دن تک وضو تھے. یہ تو زندہ کا. یہاں ہمارے محترم ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے مولانا نے, ہمارے امام نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں صاحب, کیا کہا جائے ان لوگوں کو. سنیے, عبداللہ ابن سلام کو جب معلوم ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث واقعہ نقل کیا امام بخاری نے, عبداللہ ابن سلام کو جب معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آتے ہیں کہ ذرا ان سے کچھ امتحان ہے, آزمائش ان کی کریں کہ وہ آخری نبی ہیں یا نہیں. عبداللہ ابن سلام نے کہا کیا آپ محمد ہیں؟ کہا ہاں. کیا آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا دعویٰ نہیں کرتا, میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہا اچھا, مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو, میں بتا دوں گا. مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو, میں مان دوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. مجھے 2 سوال تو یاد ہے لیکن تیسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. پہلا سوال کیا عبداللہ ابن سلام نے, آئے محمد اگر آپ اللہ کے پیارے آخری نبی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا ان کو ان 3 سوالوں کا جواب معلوم ہوگا. آپ پہلا سوال مجھے یہ بتائیے, اس کا جواب دیجیے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر جب وہ داخل ہوں گے تو سب سے پہلی چیز ان کو کھانے کو کیا دی جائے گی. دوسرا سوال آپ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں کب جاتا ہے اور ماں کی شکل میں وہ کب جاتا ہے. تیسرا بھی کوئی سوال تھا جو مجھے بر وقت ذہن میں نہ رہ سکا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ نے تینوں سوال کے جواب مجھے دے دیے, مجھے بتا دیے. سنو, جنت کے اندر جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کو سب سے پہلے جنت کے اندر مچھلی کے جگر کا کباب ان کو پیش کیا جائے گا, مچھلی کی کلیجی کا کباب ان کو پیش کیا جائے گا. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, آپ نے پہلا جواب بالکل صحیح دیا ہے. میری کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر, تورات کے اندر یہ جواب آج بھی موجود ہے, یہ لکھا ہوا ہے. آپ مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. عبداللہ ابن سلام نے تو سوال کیا کہ لڑکا باپ کی شکل میں اور ماں کی شکل میں کب جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا پیارا جواب دیتے ہیں. میاں بیوی کا اختلاط ہوا, ماں میاں بیوی دونوں ملے, اگر مرد کی شہوت عورت کی شہوت پر غالب آ جاتی ہے تو بچہ باپ کی شکل میں جاتا ہے, یا ماں کی شہوت جب مرد کی اپنے شوہر کی شہوت پر غالب آ جاتی ہے تو بچہ پھر ماں کی شکل میں جاتا ہے. کہا عبداللہ ابن سلام نے آپ نے ایک اور سوال کیا اور اس کا بھی جواب نبی نے دے دیا. کہنے لگے آپ نے بالکل صحیح فرمایا, مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجئے کہ میں جاؤں سمجھوں اور پھر بعد میں ایمان لانے کے بارے میں کچھ اور ذکر کروں. بعد میں میرے بھائیوں امام بیہقی نے اس کے آگے لکھا ہے کہ آپ پھر آئے. عبداللہ ابن سلام کہنے لگے ہاتھ یہ لگا یا رسول اللہ ابائی کا اسلام, اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد عبداللہ ابن سلام اسلام لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, آپ کی نوازی حضرت امامہ چلیے. آپ نے نمازی کی حالت میں ان کو گود میں اٹھایا, گود میں اٹھا کے نماز پڑھی, نماز ہو گئی. ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں, اگر کوئی نماز کی حالت میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا دے تو نماز باطل نہیں ہوگی. حدیث ہے ہو گئی, نبی کی نماز ہو گئی, نبی نے حالت نماز میں اپنی نوازی کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی. مولانا حدیث صحیح ہے, نبی اکرم نے ایسا عمل کیا, یہ بھی صحیح ہے. بخاری شریف میں یہ واقعہ نقل ہے, یہ بھی صحیح ہے. لیکن ہم نے نبی کو خاتم النبیین مانا ہی نہیں ہے. اگر ہم نبی کو خاتم مانتے تو یہ بات بھی مان لیتے. ہم تو خاتم النبیین کا درجہ کسی اور کو دیے ہوئے ہیں. اس نے کہہ دیا حالت نماز میں اپنے بچے کو اٹھا لیا تو نماز نہیں ہوگی.
ہو گئی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، لیکن الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے میں پڑھتے ماہر تھے امام صاحب، اتنا اچھا مسئلہ سلجھایا کہ نوازی یا نوازے کو بچے کو گود میں اٹھا لو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھ لو کہ اگر کوئی حالت میں نماز میں کتے کو اٹھا لے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، بچہ کہہ دے گا نہیں ہوتی، نہیں ہوگی، لیکن امام صاحب کی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو لے لو تو نماز باطل، لیکن کتے کے بچے کو اٹھا لو تو جازب صلاۃ تمہاری نماز جائے۔ یہ ہے الجھے ہوئے مسائل کو سمجھانے والے، سلجھے ہوئے مسائل مسئلہ سمجھانا، لیکن اب سوال یہ کہ کتے کو گود میں اٹھا کر نماز ہوتی ہے نہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہوں گے سب منع کریں گے، چلو ایک دن میں کتے کو اٹھا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، میڈیا والوں کو بلاؤ، پیپر والوں کو بلاؤ اور اعلان کرو کہ یہ کوئی اسلام ہے کہ جب اس نے کتا اٹھا کے نماز پڑھی، میڈیا والوں کو کہا کہ تم دیوبند بھیج دو، اب دیکھو کیا آتا ہے، پیپر کی سرخی میں لکھا ہوگا جبریل صاحب کی نماز بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہم تو مقلد ابو حنیفہ ہیں اور ابو حنیفہ کے مسئلے کی طرف نماز جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، بڑے عجیب مسئلے، نماز کی شرائط تو سنی بھی ہے جس کو قرآن سے آیا گیا، 25 مسئلے، سر بڑا ہو اور بیوی خوبصورت ہو، کہاں کہاں آدمی جائے بیچارہ نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور امام صاحب امام ابھی شرائط ہماری بیوی کو دیکھ کے آتا ہوں تو خوبصورت ہے یا نہیں، سب دیکھوں گا تو امامت کے لائق ہو یا نہیں، اور پتہ نہیں میری بہن وہاں آئی ہوئی ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا ہو بڑا ہو فلاں فلاں، میرے پیارے ساتھیوں تم ان کو شرم کرو، تم ان کو کہتے ہو چلیے، میرے بھائیو یہ الیکشن کا مسئلہ اٹھا، موقع لگے گا تو بتاؤں گا، میرے پاس وہاں کا بھی پیپر ہے یہاں کی بھی پیپر کی کٹنگ ہے، اور اس مسئلے پر بھی آپ دیکھیے گا ختمے نمبر پر ڈاکہ ہے، صحیح نکالا جا رہا ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے پہ اٹھتے تھے، دوسرے سجدے پہ جانے سے پہلے 3 بار کہتے تھے رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی، اور یہ دعا بھی ثابت ہے اللہم اہدنی اللہم اہدنی وعافنی وارزقنی، پوری دعا پڑھتے تھے اللہم اغفرلی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا بھی ثابت ہے، مولانا حدیث صحیح ہے، راوی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم مانیں گے اس لیے کہ ہم محمدی نہیں ہیں، محمدی ہوتے تو محمد کی بات مان لیتے، ہم تو حنفی ہیں، ہم نے خاتم النبیین کو مانا ہی نہیں، ہم نے مانا ہے تو اس کو مانا ہے، اس کی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کچھ نہ پڑھو، اب ہم محمد کی نہیں مانیں گے، ہم تو ان کی مانیں گے، اس لیے کہ خاتم النبیین ان کو کہتے ضرور ہیں لیکن دل سے ہم مانتے ہی تو ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی حدیثوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، کتنی حدیثوں پر کھنجر چل رہے ہیں، لیکن ہائے رے کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، ہاں سوال کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ تو بھی حدیث ہو گیا ہے، چاند ہو گیا مان لے، کیوں کہاں دیکھا، اچھا تحقیق کرنے کا شوق آ گیا تجھے، ایک ساتھ کہہ رہا ہے سب، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، تو دیکھو بیٹا ماں کی تقلید کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ارے بچہ بچپن سے مقلد ہوتا ہے باپ کا نام، سمجھ میں نہیں آتا، ارے بیٹا باپ کو قبول کرتا ہے یا باپ بیٹے کو قبول کرتا ہے، ذرا بتاؤ بیٹا باپ کو قبول کرتا ہے یا باپ بیٹے کو قبول کرتا ہے، بیٹا نہیں باپ قبول کرتا ہے، باپ اپنے ہونے والے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرتا ہے، 2-4 عورتوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کے آؤ چال چلن کیسا ہے، طور طریقہ کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس کے بعد پھر نکاح کرتا ہے، اور نکاح کے بعد بھی اس کو اپنی باؤنڈری میں بندش میں رکھتا ہے، کسی غیر مرد کا یہاں گزر نہ ہو بسر نہ ہو، رہ سہ نہیں، پھر اگر شادی کے بعد بھی اگر پیریڈ پورا ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر مشکوک ہے وہ بیوی، اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، نہ باپ اس بچے کو اپنا مانتا ہے نہ اس عورت کو اپنی بیوی مانتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، بتاؤ تحقیق کے بعد بچہ مانا جاتا ہے یا کہہ دیا کہ مان لیا، ٹھیک ہے میں سب پہ کہہ دیتا ہوں کہ تیرا باپ مان کے دکھا، تحقیق کرے گا نا ہے کہ نہیں، میرے بھائی اتنا اندھیری نہ بن جاؤ، ہاں یہ الگ بات
بات ہے کہ در مختار کی وہ عبارت تمہارے سامنے آ جائے کہ آدمی مغرب میں رہتا ہے اور مشرق میں رہتی ہے، آدمی مغرب میں اور مشرق میں، بینہما سنۃ، ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ 1 سال کا عرصہ لگ جائے، یعنی لڑکے کو لڑکی کے پاس پہنچایا جائے تو 1 سال، جبکہ شادی کیسے ہوگی؟ دونوں میں 1 سال کی دوری ہے، لیکن ہو گئی، عالم خواب میں ہو گئی، لیکن شادی کے بعد اگر لڑکا لڑکی کے پاس آئے تو 1 سال میں پہنچے، یا لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگے، اتنی دوری ہونے کے باوجود بھی اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ابھی پہنچا ہی نہیں، 6 مہینے ہوئے بھی آدھا راستہ کراس کیا ہے، ابھی 6 مہینے بعد پہنچے گا، پھر محنت کرے گا، پھر 9 مہینے انتظار کرے گا، 1 سال 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے، یا 6 ہی مہینے میں ہو گیا تو تمہارا ہی ہے۔ ہم سے وہ لوگ تقلید و تحقیق کی وجہ پوچھتے ہیں، اللہ کو یہ حرامی اولادیں کم سے کم اہل حدیثوں کی جھولیوں میں نہ آئے۔ ہم ان حرامی اولادوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کو مبارک ہو انہیں کو مبارک، ہم نہیں لینا چاہتے۔ ہم کو ذرا غور کرو میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے، آپ نے کہا میں، اس عورت نے پھر کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے، پھر پوچھا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک صحابی بیچ میں بولے، اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے کر دیجیے۔ آپ نے کہا مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، ڈھونڈو تلاش کرو، وہ تلاش کرنے گیا لوہے کی انگوٹھی، وہ بھی نہ ملی۔ ایک مسئلہ اور، انگوٹھی کس کے لیے؟ لوہے کی انگوٹھی لڑکے سے کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، یہاں ساس پہناتی ہیں ہونے والے داماد کو، یہاں لڑکی والا پہناتا ہے، اللہ کے نبی نے لڑکے سے کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ملی، وہ آیا کہا نہیں ملی، کہا اچھا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہے؟ یہ آپ نے انہی صورتوں کو مہر بنا کر آپ نے اس کا نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا، قرآن کی صورتوں کو مہر بنا کر نکاح کیا، ہو گیا۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں بولی صاحب، حدیث صحیح ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کیا اقل المہر 10 دراہم، سب سے کم مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، ہم نہیں مانیں گے۔ خاتم النبیین محمد کو کہا ہے، مانا ابو حنیفہ کو ہے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن ہم کسی اور کو نبوت کے درجے پر ہم بٹھائے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی ایک اور واقعہ سن لو، حضرت ام سلیم سے ابو طلحہ نے نکاح کیا، بار بار چکراتی رہی، تیری دولت نہیں چاہیے، چل۔ ابو طلحہ نے کہا لے چل، اگر اسلام ہی چاہتے تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آئے ابو طلحہ۔ ام سلیم کیا کرتی ہیں؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، تیرا اسلام، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی میرا مہر ہوگا۔ گئے اللہ کے نبی کے پاس، ام سلیم نے یہ بات بتا دی، اور اللہ کے رسول نے اسی کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، اسی کلمے کو مہر بنایا اور نکاح کر دیا۔ کیا ہوا ہو گیا، ان کا نکاح نہیں ہوگا، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرو شریعت کے اندر کتنی ان لوگوں نے کوتاہیاں کر ڈالی، اور شریعت کو کس طریقے سے بلڈوزر سے ڈائنامائٹ کر دیا، اڑا دیا۔ سرے پہلے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا اور ایک واقعہ ہے، صرف تقلید کے سلسلے میں ہم اکیلے نہیں کہ اس کے انکار کر دے رہا ہوں، ایک ہفتہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، ڈالنے والوں اس کے بعد نہ امام کی شان بتائی کر رہے ہیں، ہم بڑے آپ کو بتا دوں کتنے مسئلے ایسے ہیں جن میں آپ بھی تقلید نہیں کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کی بڑی دلچسپ ایک مثال دے دیتا ہوں، اٹھاؤ در مختار کی شرح رد المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 462، در مختار جلد کی شرح رد المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 462۔ جس عورت کا شوہر کھو جائے، مفقود الخبر، جس کا شوہر کھو جائے وہ عورت کتنے دن اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟
کہاں گئے مقلد تقلید کا دعویٰ کرنے والے بتائیں. سنیے لوگ کہتے ہیں کہ 90 سال 80 سال. نہیں, یہ 80 اور 90 کہاں سے آیا وہ بھی سنو. صاف لکھا ہوا ہے عورت اپنے شوہر کے زمانے میں جتنے لوگ زندہ تھے اور اس کے گھر آتے جاتے تھے وہ انتظار کرے گی اپنے شوہر کے زمانے کے تمام لوگوں کے مرنے کا. جب وہ سارے لوگ مر جائیں گے تب یہ عورت نکاح کر سکتی ہے عدت گزار کے. کس سے؟ مرنے والے کے دادا سے. اب دیکھیے لوگوں نے کہا یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے, میرے پاس پاس ہو کے آنا چاہیے. تو کیا کہا, ارے یہ تو بہت زیادہ مدت ہو گئی ہے. ایک عورت نے مان لو 15 سال کی عمر میں شادی کی اور 20 سال کی عمر میں شوہر کھو گیا, اب وہ کب تک انتظار کرے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کے زمانے کے تمام لوگوں کے مرنے سے پہلے وہی مر گئی تھی. کیا کرے؟ اب کہاں کیا کریں؟ یہ انلیمیٹڈ مدت کو لمیٹڈ کر دیا جائے, یہ دیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا, اب ابو حنیفہ کی تقلید ختم. اب بعد میں جو اور لوگ آئے انہوں نے بیٹھ کر مشورہ دیا. اسی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 462 پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں انلیمیٹڈ نہیں, عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 120 سال انتظار کرے. یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. 120 سال, 10 سال 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 20 سال کی عمر میں شوہر کھو گیا, اب 120 یعنی 20 کی ہو چکی ہے, 120 سال انتظار کرے یعنی 140 سال کی عمر. پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو لوٹنا پڑے گا. کہاں جائے گی اور اب بعد میں یہ بھی چلے گئے, بعد کے اور فقیہ پیدا ہوئے. اسی درِ مختار کی شرح ربط المختار جلد 6 صفحہ نمبر 462 پر اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے. بعد کے فقیہ ہونے کا یہ بھی زیادہ ہے, 20 گھٹا دو 100. اس کے بعد اور فقیہ آئے, انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ بھی بہت زیادہ ہے, اور 20 گھٹاؤ. 20 اور گھٹائے تو کتنے رہ گئے؟ 80. لوگوں نے کہا صاحب 80 نہیں 10 گھٹاؤ, کیونکہ 10 کا آنکڑا بڑا مبارک ہے. اللہ کے نبی پر پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی, پھر گئے تو 10 وقت کی اور کم ہو گئی, پھر گئے تو 10, اس لیے 10 گھٹاؤ 20 کا ہو. پرانے فقیہوں کا بات کی بات کی, اب نئے فقیہ پیدا ہوئے, انہوں نے کہا 10 اور گھٹاؤ. تو اب 80 سے کتنے رہ گئے؟ 70. پھر اسی جلد 6 صفحہ نمبر 462 میں لکھا, بعد میں لوگوں نے کہا 70 بھی بہت ہے, اور اتنے دن انتظار نہیں کر پائے گی. 20 سال کی عمر میں شوہر کھو گیا, اب 70 سال انتظار, 90 سال کی عمر میں پھر بچے ہی پیدا نہیں کر سکتی, تو شادی کون کرے گا؟ اس سے قسمت میں دوا رہ گئی. ہاں 10 اور گھٹا دو 60 سال. 60 سال ابھی بھی اجتماع نہیں. دیکھیے تم نے کتنوں کی تقلیدوں کا خنجر چلایا. ابو حنیفہ اور اس کے بعد محمد اور یوسف اور فلاں سب کے پر خنجر چلتا رہا, تقلید کے اوپر بلڈوزر چلتا رہا, لیکن پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو مخلد کے مقلد رہے. آگے لوگوں نے کہا 60 بھی زیادہ ہے, تو کہا کیا کریں؟ ایک فقیہ کھڑا ہوا, کہنے لگا 60 کا 0 ہٹاؤ. کہنے لگا 60 کا 0 ہٹاؤ اور جو بچے اس میں سے بھی 2 گھٹاؤ. بڑا عجیب سا شعر بنا دیا, جو بچے اس میں سے بھی 2 گھٹاؤ. اب کتنا ہوا؟ 6. امام مالک کا یہ تھا. کہنے لگے صاحب, اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا کہ ارے صاحب یہاں امام مالک کا فتویٰ لے رہے ہو, ابو حنیفہ کی تقلید ختم ہو رہی ہے. کہنے لگے تم تقلید کو رو رہے ہو, امام مالک کا فتویٰ لے لو, تقلید چاہ رہی جانے تو تم تقلید کو رو رہے ہو. اگر ابو حنیفہ کا فتویٰ لے رہے تو 20 اور 90 سال تک تو اسلام جا رہا ہے. اور سب وہاں بھی بن جائیں گے غیر مقلد. وہ جانتے ہیں کیا 4 سال کا انتظار ہے, بس 4 سال کے بعد عدت گزارے گی اور دوسرا نکاح. ارے ہماری عورتیں غیر مقلد بن جائیں گی. اب مجھے کہا دیتے غیر مقلد تھا, اب بتاؤ تم نے کون سی تقلید کی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا میرے نزدیک نہ پڑھنے والے سے افضل ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں پڑھو گے تو منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے.
तकलीफ पर। मेरे भाइयों मुझे बताओ, तुमने 120 से 100 किया, 100 से तुमने 80 किया, 80 से 70 किया, 70 से 60 किया और 60 से 4 किया, क्यों? दारुल उलूम देवबंद से जवाब आता है, मैंने ऐसा औरतों की हमदर्दी के लिए किया है क्योंकि औरत इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती है। और दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों, काबिले मुबारकबाद हो तुम, क्योंकि तुमने औरतों पर रहम किया है। औरतों के खातिर तुमने अपनी इमाम की तकलीद छोड़ दी, फिर भी तुम मुकल्लिद हो। जल्दी का एक मशवरा और ले जाओ, अगर तुम औरतों के इतने बड़े मसीहा हो तो आज से एक मजलिस की 3 तलाकों को भी एक मान लो, ताकि ये औरत अपने बिलखते हुए बच्चों को छोड़कर किसी गैर मर्द के पास न जाए, इसको हराने के लिए गैर मर्द का मुंह न देखना पड़े, इसको गुस्सा और गर्मी में दी जाने वाली तलाक के बाद सोचते और समझते का मौका मिल जाए। जिस तरीके से इतने बुलडोजर चलाने के बाद भी तुम्हारी मुखल्लिदियत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इंशाअल्लाह 3 तलाकों को एक मानने के बावजूद भी तुम्हारी मुखल्लिदियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम करके तो देखो ऐसा, आओ तो सही ऐसा मेरे भाइयों, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इधर आ सितम कर, हुनर आसमां, तू तीर आसमां, हम जिगर आसमां। आओ, वहां औरतों पर रहम है, रहम नहीं है, डर है। 60 साल इंतजार नहीं करेगी, गर्मी कर लेते हैं, इसलिए 4 कर दिया। यहाँ डर नहीं है। हजरत उमर ने 3 को 3 कर दिया था। हजरत उमर ने शराबी की हद बढ़ा दी थी, 40 के बजाय 80 दुर्रे कर दिए थे। आप क्यों नहीं मानते हैं? शरीयत में शराबी की सजा 40 कोड़े है, हजरत उमर ने 80 कर दिए थे। जो शराब पिएगा 80 कोड़े, यहाँ 3 को 3 मान लिया, यहाँ 80 क्यों नहीं मानते हो? तकलीफ जारी है। अब वही का पता है 40 का। खातिमुन नबीय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये डकैती बहुत हो रही है खत्म नबूवत के नाम पर। एक मंत्र बड़ा प्यारा मुझे याद आया है, जरा सुन लीजिए उस मंत्र को। उस मंत्र के बारे में फिर मैं किताब के हवाले से आपको बताऊं कि देखिए क्या है। अश्वमाशुमारूहा देवदत्त के जगतपति आसिना साधु मनम षडेश्वरिया गुणगीता अश्वमानी घोड़ा शुद्धमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अब पता नहीं ये बिजली के दौर में ही मंत्र डाल दिया गया था, कहां से आया ये पहला हमारे हिंदू भाई हैं। अश्वमानी घोड़ा शुद्धमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ेगा, चलेगा। देवदत्त ये घोड़ा कोई इंसान नहीं देगा बल्कि जिब्राइल देंगे, देवदत्त फरिश्ता देगा, परशुराम देंगे, जिब्राइल देंगे। जगतपति उसको देंगे जो पूरी दुनिया के लिए आएगा। जगतपति, जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षा करने वाला, जो पूरी दुनिया के लिए आएगा, पूरी दुनिया का रक्षा करने वाला, यानी पूरी दुनिया की हिफाजत करने वाला होगा। और तीन सात मनम षडेश्वरिया गुणगीता, 8 सिद्धियों से युक्त, 8 गुणों से युक्त होगा। वो 8 गुण क्या है? देखिए 8 गुण बताए हैं हमारे डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव ने। उन्होंने कहा कि पहला गुण उसके अंदर क्या होगा, सिफत क्या होगी? वो महान ज्ञानी होगा। दूसरा गुण वो उच्च वंश का होगा। तीसरा गुण वो आत्म नियंत्रक होगा। चौथा गुण वो शिल्पु ज्ञानी होगा। 5वां गुण वो पराक्रमी होगा। छठा गुण वो अल्पभाषी होगा। 7वां गुण वो दानी होगा और 8वां गुण वो कृतज्ञ होगा। देखिए एक एक चीज को हम थोड़ा सा समझ लें। वो महान ज्ञानी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ज्ञानी कौन हो सकता? किसी इंसान ने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जिब्राइल अमीन आते थे और आपको पढ़ाते थे। आपने खुद हज़रत उमर फारूक की उस रिवायत को देखी, उमर इब्न खत्ताब की, जो एक इर्द गिर्द बैठे हुए थे तमाम सहाबा के साथ, और जिब्राइल अमीन आए और इस्लाम के और ईमान के बारे में पूछा और सवाल किया। और जब वो जाने लगे, वो चले गए, तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम जानते हो ये आने वाला कौन था? तो सहाबा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते। आपने फरमाया हुआ जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास आए थे और तुमको तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। तो जिसको नबी सिखला रहे हो, जिसको जिब्राइल सिखा रहे हो, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। बहैसियत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताने के, यानी यहाँ से वो मतलब नहीं निकालने का इल्म गैब का। दूसरा वो उच्च वंश का, सबसे ऊंचे खानदान में पैदा होगा। और एक मंदिर में नबी अकरम को ब्राह्मण खानदान में बताया गया। तच्छुवा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंभरीति भवनेशम भरो विष्णु यशसो के सुमति प्रादुर्भाव्यम। क्या कहा गया?
तच्छुद्वा पुंडरीकाक्षो, पुंडरीकाक्ष बता रहे हैं क्या? पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण विदम विनीत, आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, लास्ट मैसेंजर कहाँ आएगा? ब्राह्मण, ब्राह्मण खानदान में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होंगे? ब्राह्मण। ओ साहब, पूरी तकरीर में कोई नुक्ता नहीं मिलेगा। अब यही मिल गया जो साहब मोहम्मद को वो मौलवी आया था उत्तर प्रदेश का, वो ब्राह्मण कह गया। मतलब समझो, इसीलिए तो वो कह रहा है कि सबसे बड़ा पुजारी है। क्या कहा? ब्राह्मण खानदान में, और ब्राह्मण खानदान से मुसलमान तो ये कहेगा कि लोग मौलवी साहब क्या कह गए, ब्राह्मण थे, लेकिन एमएस श्रीवास्तव ने क्या नुक्ता निकाला? एक हिंदू ब्राह्मण खानदान से क्या माना निकाल रहा है, और एक मुसलमान की अकल देखो। अंधी तकलीफ करोगे तो यही अकल, एक भैंस का गोबर नहीं भरेगा तो क्या तुम अंधी रखते हो? दूसरा सुनिए, महान उच्च वंश का होगा, क्या मतलब निकाला है कि वो अरब के ब्राह्मण खानदान में, यानी सबसे ब्राह्मण भारत में जैसे सबसे ऊंचा खानदान माना जाता है, ऊंची कास्ट मानी जाती है, मोहम्मद जहां पैदा होंगे वो उस जगह की सबसे ऊंची कास्ट में, सबसे ऊंची कौम में पैदा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सबसे ऊंची कौम कुरैश के अंदर, बनु हाशिम खानदान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पैदा हुए। ये है ब्राह्मण का मतलब, यानी सबसे ऊंचे खानदान में, उच्च वंश में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पैदा हुए। तो दो चीजें हैं, वो महान ज्ञानी उच्च वंश का सबसे ऊंचे खानदान में, वो आला नस्ब के अल्लाह के रसूल, वो आत्मनियंत्रक होगा। आत्मनियंत्रक, आत्मा यानी नफ्स की बात का पहचानने वाला, यानी माहिर नफ्सियात होगा, माहिर नफ्सियात होगा। और इससे ज्यादा माहिर नफ्सियात और कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास एक नौजवान आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। नौजवान ढूंढने लगे, साहबा ढूंढने लगे, अरे क्या इजाजत मांग रहा है? हाँ समझ गए, नहीं इस वक्त इसको तबलीग की जरूरत है, गुस्से की जरूरत है। देखिए माहिर नफ्स कितना माहिर थे अल्लाह के रसूल नफ्स समझने में। बुलाए करो, अच्छा अब आपने उसको किस अंदाज से डील किया? ये एक मुअल्लिम अखलाक और एक दाई ऐसा कर सकता है। आपने कहा अच्छा ये काम जब तुम इजाजत मांग रहे हो, मैं कहूँ अपनी माँ के साथ कर लोगी? फिदा कभी होगी या रसूलल्लाह, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा काम करेगा? आपने कहा अपनी बहन के साथ? अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप आपको कोई माँ बहन के साथ नहीं कर सकता? कहा चची के साथ, खाला के साथ, एक का नाम लिया, कहने लगे नहीं। कहा अच्छा जिस लड़की से तू जिना की इजाजत मांग रहा है, जिस लड़की से तू जिना की इजाजत मांग रहा है, वो भी तो किसी की माँ होगी, बहन होगी या बेटी होगी, बहू होगी, कोई होगी। जिस तरीके से तू अपनी माँ बहन बेटी के साथ किसी दूसरे को ना पसंद करता है, उसी तरीके से दूसरा कैसे पसंद करेगा कि उसकी माँ बहन बेटी के साथ कोई मिले? कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए। जाने लगा, आपने दुआ की और उसके बाद उस नौजवान के जुमले सुनिए अल्लाह के नबी जिस दुआ के बाद, फिर मैंने किसी हराम लड़की के ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा, जो हराम थी मेरे लिए उसके ऊपर मैंने नजर उठाकर उसके बाद नहीं देखा। मैंने नजर नीचे रहने लगी और उसके बाद से फिर मैंने गलत नजर न डाली। कितने बड़े माहिर नफ्सियात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा और कोई होगा? कितना आए मुआज़ इब्न जबल तुम जा रहे हो, यमन के गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, बताओ लोगों को कैसे समझाओगे? अल्लाह के नबी पहले तो कलमे की तरफ बुलाऊंगा, फिर आपने कहा जब वो कलमा पढ़ लें, ईमान में आए तो उनको नमाज का हुक्म देना, और नमाज के आदी हो जाए तो फिर उनको ज़कात के बारे में बताना, जब ज़कात भी अदा करने लगे तो रोजे के बारे में बताना, और जब रोजे के लिए रखने लगे तब उनको हज के बारे में बताना। पांचों चीजें एकदम ना बता देना, बैठक बता दो बहक जाएंगे और रोज समझे कि कोई नहीं आएगा, एक एक करके बताना। ये माहिर नफ्सियात थे आप, क्या आपने नफ्स को समझा था और किस तरीके से कहा कौन सी बात मौका महल के मुताबिक होगी, उस तरीके से सुलह हुदैबिया का वो मुआहदा जो आपने तय किया और शराइत उनके कबूल कर लिए, आपकी दुरंदेशी को साबित करते हैं। उन्होंने कहा था मेरा आदमी आपके पास आएगा, आपको वापस करना पड़ेगा, और आपका आदमी मेरे पास आएगा, मैं वापस नहीं करूंगा। आपने कहा ठीक
اتنا کہا ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے، تلوار میان میں ہوگی بات نہیں لٹکا کر آ سکتے یہ بھی منظور ہے، سارے شرائط ان کے منظور کر لیے، جبکہ یہ بالکل دب کر ترنت یشو کی علامت نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر ایم ایس واسطو لکھتے ہیں کہ وہ آپ نینترک ہوگا، یعنی یہ چیز بھی محمد رسول اللہ کی قدرت دی ہے کہ وہ ماہر نفسیات تھے۔ ایک اور چیز سن لیجیے، وہ شروطیانی ہوگا، شروطیانی مانی وہ یہ شروطیانی سن کر غیب جاننے والا، شروط سننا اور دیانی جاننے والا، یعنی غیب کی باتیں سن کر جاننے والا ہوگا، یعنی جب تک جبرائیل نہیں بتائیں گے تب تک اس کو نہیں معلوم ہوگا۔ ایک ہندو کتاب بھی نبی اکرم کو عالم غیب تصور نہیں کر رہی ہے تو مسلمان ہو کر تصور کر رہے ہو، چلو بٹواری میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں شروط گیانی ہوگا یعنی سن کر غیب کو جاننے والا ہوگا، وہ بڑا پراکرمی ہوگا۔ پراکرمی مانی بہادر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بہادر؟ 24,000 کا لشکر ایک طرف اور یہ بیچارے 3,000 میں سے بھی 1,800 وہ لوگ نکل گئے جو اس معاہدے میں یہود و نصارہ کے ساتھ، یہود و نصارہ اس معاہدے کے تھے، اے اللہ کے نبی آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم پر کوئی حملہ کرتا تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اس معاہدے میں رہ رہے تھے، لیکن 24,000 کا لشکر دیکھا یہودیوں سارے کے سارے الٹ گئے، وہیں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے یہاں 1,200 دیکھے، وہاں 24,000 اور سارے 25,000 کا لشکر دیکھا۔ ہاں صحابہ کو کہا کہ تم میں سے بھی کسی کو جانا ہو تو چلا جائے، تم میں سے بھی کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھ جائے۔ ایک نے ہمت باندھی کہا آقا امام کائنات او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیے، اگر ہم سب یہاں سے پلٹ گئے اور آپ اکیلے رہ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کا جواب سنو، اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ آپ نے کہا کعبے کے رب کی قسم تم سب چلے جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو، زمین دیکھے گی آسمان دیکھے گا، میں 27,000 سے اکیلے تنے تنال اللہ نظر آؤں گا۔ کہا اتنا بہادر تھا ہمارا نبی، اس کی قوم آج مسلم کا شکار ہوئی ہے۔ رات میں کسی نے شور کیا، سارے لوگ گھر میں گھس گئے، اللہ کے رسول حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا کھولے اور کود گئے، بھاگے دوڑتے ہوئے سب کو بھگائے، واپس آئے ایک حضرت انس آ رہے پیچھے پیچھے، آپ نے کہا جاؤ سو جاؤ، کہا کون تھا؟ کہا دشمن نے بستی پہ حملہ کیا، تم سب سو جاؤ، میں سب کو اکیلے بھگا کر چلا آیا۔ یہ بہادری تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو ہمارے ایوے سے واسطہ تسلیم کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے اندر یہ چیز بھی موجود تھی جو بہادری نہیں کر رہی تھی۔ یہاں بہادری تھی، رام چندر جی راوڑ کی بہن سوتیکھا کا مقابلہ نہ کر سکے، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک تقریر دوسری نہیں ہے، میرے چھوٹے بھائی لکشمن سے کر لو، لکشمن کے پاس لے جا، ہنومان ہوتے ہوئے گئے، رام نے کہہ دیا کیا کہا تیرے پاس آئے تو اس کی ناک کاٹ لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہوگا، اور وہ الپ بھاشی ہوگا، الپ بھاشی کم بولنے والا، کم بولنے والا، یہ رسول کی صفت تھی۔ آپ جملہ بھی بہت بلیغ چھوٹا سا جملہ بولتے تھے لیکن بڑا حسین بلیغ جملہ بولتے تھے، دیکھا نہیں تھا؟ وہ کچھ منافق یہودی آئے اور آتے ہی ایک دم کود گئے اور آئے السلام علیکم یا رسول اللہ، عربی میں السلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں، کیا کہا تھا عمر؟ آئے نبی موت ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا وعلیکم، کتنا چھوٹا سا جملہ، وعلیکم تم پر السلام بھی نہیں، نہ سلام کہا نہ سلام کہا، وعلیکم تم پر۔ حضرت عائشہ نے ضرور کہہ دیا تھا وعلیکم السلام یا یہود و لعنت اللہ، اے یہودیو تم پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ عائشہ ضرور کرتی ہو، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم آپ پر موت ہو، آپ نے کہا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وعلیکم تم پر، تم نے یہ جملہ کیوں کہا یا یہود و لعنت اللہ، یہ کہہ کر تم نے زیادتی کی، جاؤ معافی مانگو۔ ایسا